بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسانی تہذیب میں رسم کا باعث بنتی ہیں، وہ چیز انسانی تہذیب کے اندر لباس کو اختیار کرنے کا باعث بنتی ہیں، کسی خاص زبان کو اختیار کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان کی ایک تہذیب میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ مذہب بھی تہذیب پر اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے مذہبی تہوار یا بہت سارے ایسے تہوار جن کو ہم مذہب سمجھتے ہیں یا مذہبی سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی فی الواقع مذہبی کا حصہ ہیں یا وہ کسی کلچر کی پیداوار ہیں یا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اسی قسم کا ایک سوال ہمارے ہاں خاص طور سے بر صغیر میں اور ایشیائی ممالک میں بہت پیدا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں ان ایشیائی ممالک کا اثر باہر کے ممالک میں ہے وہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز یا انڈینز یا بنگلہ دیشیز رہتے ہیں وہاں پہ بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی کا جو تہوار ہے، جو پچھلے ہمارے 20-25-30 سال سے اس کی ایک بہت نمایاں حیثیت ہوگی، آج سے ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، یعنی تقریباً 30 سال پہلے سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اور اس کو لوگ اپنے طریقے پہ مختلف حیثیتوں سے منا رہے تھے یا اس کے بارے میں جذبات رکھتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بتدریج اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے دن کو ہم نے عید کا نام دے دیا، اور پھر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی طرح کے جو دو ہمارے دوسرے بڑے تہوار ہیں اسی کے برابر ظاہر ہے کہ ہم عید کا نام لیں گے تو عید سے پھر یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ غالباً یہ بھی مسلمانوں کی عید ہے اور شاید کوئی مذہبی فنکشن ہے۔ تو اس سوال کو ہم اس مختصر گفتگو میں ٹیکل کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ کوئی مذہبی فنکشن ہے۔ تو یہ بات دیکھیے، جب بھی ہم مذہب پہ گفتگو کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ قرآن اور سنت جو ہمارے بنیادی ماخذ ہیں اس میں ہم تلاش کریں سوال کا جواب، اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ ماخذ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید اور سنت رسول کے سے رجوع کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ عید میلاد النبی نام کا کوئی تہوار مذہبی حیثیت سے منانے کے بارے میں ہمیں ان ماخذوں میں اس کا کوئی حکم نہیں ملتا۔ جیسے ہمیں مثال کے طور پہ عید الفطر کے بارے میں، عید الاضحیٰ کے بارے میں جو تہوار ہیں جو جاری کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت میں ان کو جاری کیا گیا اور مسلمانوں کو تہوار کے طور پہ منانے کے لیے حکم دیا گیا، یہ تو بالکل ایک دین میں مشروع حیثیت رکھتے ہیں، دین میں ایک مذہبی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم عید میلاد النبی کوئی مذہبی حیثیت رکھتا ہے، اور یا کیا عید ہی کی نوعیت کا یہ تہوار ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے، کیا مسلمان اس کو بھی عید ہی کی طرح منائیں؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے ماخذ بالکل خاموش ہیں اور اس کے بالکل نفی کرتے ہیں ایک لحاظ سے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے جو رویہ ہمارا رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذات ہے، ان کی ذات والا صفات ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے، غیر معمولی پیغمبر تھے، بلکہ ہم سب کے لیے مطاع تھے، ہم سب کے لیے واجب الاحترام واجب الاتباع ہستی ہیں۔ تاہم ان کی سالگرہ منانا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی عقیدت کا تعلق ہے یا ہمارا کوئی ایک مذہبی تعلق ہے، تو اس پہلو سے ہم مثال کے طور پہ کوئی جذبات رکھیں۔ تاہم اگر ہم وہ تہوار یا وہ دن اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ عید کا تہوار ہے، عید کی طرح کا تہوار ہے، اور مذہب نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم جیسے باقی عیدیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے ہم باقی عیدیں مناتے ہیں، ویسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بھی منائیں اور اس کی بھی وہی حیثیت دیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی مذہبی حیثیت بالکل نہیں ہے، مذہبی طور پہ ہمیں ہرگز کا پابند نہیں کیا گیا کہ یہ عید کا تہوار کے طور پہ اس کو منایا جائے۔ البتہ جیسے ہم سالگرہ مناتے ہیں، اپنی سالگرہ مناتے ہیں، ہم کسی اور کی سالگرہ مناتے ہیں، تو سالگرہ ہم جب بناتے ہیں تو اس دن ہم بہرحال کوئی فنکشن بھی رکھ سکتے ہیں، اس دن ہم کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں جو کسی پہلو سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی کراتی ہے یا ان کی کسی خاص وصف کی ہمارے لیے تذکیر ہوتی ہے، ان کی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بالکل اور بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ ہم سیرت کانفرنس رکھ لیتے ہیں اس دن، یعنی سیرت کے موضوع پر کوئی سیمینار ہوتا ہے یا کوئی کانفرنس ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویسے تو ظاہر ہے کہ ان کی ہستی اس طرح کی ہے کہ سال کے ہر دن ہی اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اور سال کے ہر دن ہی اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات میں ان کو فالو کریں۔ تاہم اگر کوئی خاص دن ہم ان کی پیدائش کا اگر مختص کر دیتے ہیں تو اور اس کی یاد دہانی کے لیے کہ ان کی سیرت کیا کیا پہلو تھے، تو اس پہ کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی، اس پہ کوئی ہم کلام نہیں کر سکتے، مگر ہمیں یہ بالکل متنبہ رہنا چاہیے کہ اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ مذہبی حیثیت کا مطلب کیا ہے کہ مذہب نے ہمیں بطور عید کے اس کو منانے کے ہرگز کا حکم نہیں دیا اور نہ اس کا ہمیں پابند کیا ہے، بلکہ ہمیں اس کے بارے میں بالکل متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی فنکشن یا کوئی تقریب ہے تو ایک ہماری ایک ذاتی حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی یاد دہانی یا ان کے کسی پہلو کو ہمیں یاد رکھنے کے لیے تو ہم کوئی اس طرح کا اگر تہوار مناتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو منانا چاہیے کہ بہرحال اس کا کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔